السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ایپیسوڈ حاضر ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ عشق دلکش اس قلم راہ کان 94 پارٹ 6۔ رات اپنے عروج پر تھی، بادل آسمان پر خوفناک انداز میں پھیلے ہوئے تھے۔ کبھی کبھار چمکتی بجلی پورے جنگل نما علاقے کو چند سیکنڈ کے لیے روشن کر دیتی، جہاں دور پہاڑی پر بنا گرین شیڈو کا نیا محل کسی اسیب زدہ قلعے کی طرح کھڑا تھا۔ ہر طرف سناٹا تھا، مگر اگلے ہی لمحے درختوں کے سائے ہلے، سیاہ لباس میں ملبوس درجنوں ایجنٹس خاموشی سے اپنی پوزیشن لے چکے تھے، کانوں میں ڈیوائسز، ہاتھوں میں جدید ہتھیار، چہروں پر سنجیدگی۔ ایک وین کے اندر بڑے ڈیجیٹل اسکرین کے سامنے چیف کھڑے تھے۔ شمشیر، سارا، نیلم، فلیکس اور باقی ٹیم ان کے گرد موجود تھی۔ چیف نے گرین شیڈو کے محل کی 3D میپ پر نظریں گاڑیں۔ آج کی رات، ان کی آواز غیر معمولی سنجیدہ تھی، یا تو گرین شیڈو گرفتار ہوگا یا ہم میں سے بہت لوگ واپس نہیں جائیں گے۔ خاموشی چھا گئی۔ چیف نے ایک ایجنٹ کو دیکھا۔ وہ صرف ایک ڈرگ لارڈ نہیں، وہ پاگل ہے۔ اور پاگل دشمن سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ پھر ان کی نظریں شمشیر پر ٹکیں۔ ایجنٹ فہد: یس سر۔ آج ہر حال میں ہمیں گرین شیڈو زندہ چاہیے۔ شمشیر نے بندوق لوڈ کی۔ ہی از مائن۔ فلیکس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شارٹ گن گھمائی۔ اوہ گریٹ، پھر تو آج کافی لوگ مرنے والے ہیں۔ نیلم نے آنکھیں گھمائیں۔ تم ہر مشن میں خوش کیوں ہوتے ہو؟ کیونکہ مجھے چاؤس پسند ہے سویٹ ہارٹ۔ سارا نے فوراً سنجیدگی سے کہا۔ فوکس گائز۔ تبھی چیف کی آواز گونجی، موو۔ اگلے ہی لمحے پوری ٹیم تیزی سے جنگل چیرتی محل کی طرف بڑھ گئی۔ ادھر محل کے اندر گرین شیڈو نیم اندھیرے ہال میں بیٹھا تھا۔ سامنے شراب کا گلاس رکھا تھا۔ ماسک کے پیچھے چھپی آنکھیں سرخ تھیں، ذہن میں صرف دلکش تھی۔ اس کی ہنسی، اس کی آنکھیں، اور وہ خبر کہ وہ ماں بننے والی تھی۔ وہ ہنسا، ایک زخمی پاگل ہنسی۔ تبھی پورا محل زور سے لرز اٹھا، دیواریں ہل گئیں، شیشے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ گرین شیڈو کی آنکھیں خطرناک انداز میں سکڑیں۔ اسی لمحے تبوک دروازہ توڑتا اندر داخل ہوا۔ حملہ ہو گیا۔ گرین شیڈو آہستہ سے اٹھا۔ کون؟ ایجنٹس۔ تبھی باہر سے شدید فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں، چیخیں، دھماکے، گولیوں کی بارش۔ گرین شیڈو نے گردن موڑی اور پھر ہنس پڑا۔ آخر آ گئے۔ ادھر باہر میدان جنگ بن چکا تھا۔ شمشیر ایک دیوار پھلانگتا اندر داخل ہوا اور اگلے ہی لمحے 2 آدمیوں کو گولیاں مار دیں۔ نیلم نے رول کرتے ہوئے زمین پر گرینیڈ پھینکا۔ 4 آدمی ہوا میں اچھل گئے۔ فلیکس قہقہہ لگاتا شارٹ گن چلا رہا تھا۔ یہ ہوئی نا پارٹی۔ سارا مسلسل کور دے رہی تھی۔ لیفٹ سائڈ کلیئر۔ چیف کی آواز ڈیوائس میں گونجی۔ انر گیٹ بریچ کرو۔ ادھر تبوک کے ساتھ گبی بھی بھاگ رہا تھا، مگر اس کی حالت خراب تھی۔ یا اللہ جی، یا اللہ، اے تو سیدھی ہالی ووڈ فلم چل رہی ہے۔ گولی اس کے کان کے پاس سے گزری۔ ہائے میری خوبصورت جوانی۔ وہ فوراً زمین پر لیٹ گیا۔ تبوک غصے سے پلٹا۔ کھڑے رہو کمینے۔ میں کیوں کھڑا ہوں جی؟ تاکہ اگلی گولی میرے ماتھے وچ پھل بن کے لگے۔ تبھی ایک اور دھماکہ ہوا۔ گبی چیخا، ماما! اور فوراً تبوک کی ٹانگ پکڑ لی۔ تبوک نے غصے سے اسے لات ماری۔ چھوڑو مجھے۔ میں نہیں مرنا جی۔
میری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ ادھر شمشیر مسلسل اندر بڑھ رہا تھا، اس کی آنکھیں خطرناک تھیں۔ وہ ایک کے بعد ایک آدمی گراتا جا رہا تھا، تبھی سامنے سے مشین گن کی شدید فائرنگ ہوئی۔ شمشیر فوراً سلائڈ کرتا اسٹون کے پیچھے آیا۔ گولیاں اور دیوار توڑ رہی تھیں۔ فلیکس ہنسا۔ اوہ دس گائے از اینگری اینگری۔ اس نے گرینیڈ نکالا۔ کیچ ایڈیٹ۔ گرینیڈ سیدھا سامنے جا گرا۔ آگ بھڑک اٹھی، چیخیں گونجیں۔ ادھر گرین شیڈو آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہا تھا، ہاتھ میں بلیک گن تھی۔ ماسک کے پیچھے اس کی آنکھیں پاگل لگ رہی تھیں۔ فہد وزیر لب ہنسا۔ آج دیکھتے ہیں کون کس سے کیا چھینتا ہے۔ اور اگلے ہی لمحے وہ اندھیرے سے نکل کر سامنے آ گیا۔ شمشیر کی نظر اس پر پڑی، دونوں کی آنکھیں ٹکرائیں۔ پورا ماحول جیسے ساکت ہو گیا۔ پھر گرین شیڈو نے آہستہ سے گن اٹھائی۔ ویلکم ٹو ہیل ایجنٹ۔ گرین شیڈو کی بھاری آواز پورے ہال میں گونجی۔ شمشیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ شخص جس نے اس کی ایزل کو ڈرایا، جس کی وجہ سے وہ ہر رات خوف میں جیتی رہی، جس نے اس کی زندگی جہنم بنا دی، آج سامنے کھڑا تھا۔ شمشیر نے بندوق کی گرفت اتنی سخت کی کہ انگلیوں کی رگیں ابھر آئیں۔ تمہیں زندہ چھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کی آواز خطرناک حد تک پرسکون تھی۔ گرین شیڈو ہنسا، ایک سستی پاگل ہنسی۔ غصہ اس سے سر ٹیڑھا کیا۔ محبت انسان کو واقعی کمزور کر دیتی ہے۔ ایزل کا نام بھی اپنی زبان پر مت لانا۔ شمشیر تقریباً گھبرا کر بولا۔ تبھی دونوں نے ایک دوسرے پر فائر کھول دیا۔ گولیاں ستون توڑتی گزری۔ شمشیر رول کرتا سائڈ پر آیا، جگہ گرین شیڈو بجلی کی تیزی سے ریلنگ پھلانگ گیا۔ پورا محل میدان جنگ بن چکا تھا۔ اوپر بالکنیوں پر گرین شیڈو کے آدمی ایجنٹس پر فائر کر رہے تھے۔ نیلم نے کور لیتے ہوئے 2 آدمی گرائے۔ فلیکس دائیں طرف۔ آئی آلریڈی اون اٹ بیبی۔ فلیکس نے گرینیڈ پھینکا اور پوری بالکنی آگ میں اڑ گئی۔ چیف مسلسل ڈیوائس میں آرڈر دے رہے تھے، ٹیم بریوو اندر موو کرو۔ ادھر گبی ایک الٹی پڑی میز کے نیچے چھپا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کانوں پر تھے۔ یا اللہ جی، اے لوگ گولیاں چلا رہے ہیں یا پٹاخے؟ تبھی ایک آدمی اس کے سامنے آیا۔ گبی نے چیخ ماری، ہائے ماں! اور گھبراہٹ میں ٹریگر دبا دیا۔ دھڑام! سامنے والا آدمی گر گیا۔ گبی خود ساکت رہ گیا۔ اوئے! اس نے حیرت سے گن دیکھی۔ میں نے واقعی مار دیتا ہے۔ تب وہ غصے سے اس کے پاس آیا۔ بکواس بند کرو اور موو کرو۔ میں کیوں موو کراں جی؟ میری روح پہلے جسم چھوڑ کے آدھی بار کھڑی ہے۔ ادھر شمشیر اور گرین شیڈو آمنے سامنے تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے پر حملہ کیا۔ گرین شیڈو کی کک شمشیر کے سینے پر لگی، مگر شمشیر نے فوراً اس کا بازو پکڑ کر دیوار سے دے مارا۔ دیوار ٹوٹ گئی۔ گرین شیڈو ہنسا۔ بہت غصہ ہے تم میں، گڈ۔ شمشیر نے سیدھا مکہ اس کے ماسک پر مارا۔ ماسک ایک طرف سے کریک ہو گیا۔ گرین شیڈو کی گردن جھٹکی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے شمشیر کے پیٹ پر گھونسا مارا۔ شمشیر 2 قدم پیچھے ہٹا۔
تبھی گرین شیڈو نے گن نکال لی، مگر شمشیر نے فوراً اس کا ہاتھ اوپر موڑا۔ گولی چھت میں لگی۔ دونوں گتھا ہو گئے۔ شمشیر کی سانسیں بھاری تھی۔ تم نے غلط انسان کو چھیڑا تھا، وہ غصے سے گڑایا۔ ایزل میری ہے۔ گرین شیڈو کی آنکھوں میں عجیب چمک آئی۔ محبت وہ محبت انسان سے سب کچھ کروا دیتی ہے فہد۔ شمشیر نے غصے میں اس کا سر ستون پر دے مارا۔ خون بہنے لگا، مگر گرین شیڈو پھر بھی ہنس رہا تھا۔ وہ پاگل لگ رہا تھا۔ تم نہیں سمجھو گے۔ اس کی آواز بھاری تھی۔ جنون کیا ہوتا ہے؟ تبھی اوپر سے شدید فائرنگ شروع ہوئی۔ چیف چیخے، سنائپرز! ایک گولی سارا کے بازو کو چھوتی نکل گئی۔ شمشیر نے فوراً پلٹ کر دیکھا، اور بس یہی لمحہ کافی تھا۔ گرین شیڈو نے اسے زور سے دھکا دیا۔ شمشیر ریلنگ سے ٹکرا کر نیچے گرا۔ گرین شیڈو فوراً اندھیرے والے کوریڈور کی طرف بھاگا۔ وہ بھاگ رہا۔ نیلم چیخی۔ شمشیر نے خون آلود ہونٹ صاف کیا اور اگلے ہی لمحے پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ گرین شیڈو! اس کی دھاڑ پورے محل میں گونجی تھی۔ محل اب جنگ کا منظر پیش کر رہا۔ ہر طرف دھواں پھیلا ہوا تھا۔ کبھی گولیوں کی آواز گونجتی، کبھی کسی دھماکے سے دیواریں لرز اٹھتی۔ شمشیر تیزی سے ایک تاریک کوریڈور میں بڑھ رہا تھا۔ اس کی سانسیں بھاری تھیں، اس کی آنکھوں میں صرف ایک چہرہ گھوم رہا تھا، گرین شیڈو۔ وہ اسے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تبھی اس کے کان میں چیف کی آواز گونجی، ایجنٹ فہد، بیسمنٹ چیک کرو، ہمیں انفارمیشن ملی ہے وہاں قیدی ہو سکتے ہیں۔ شمشیر کے قدم لمحہ بھر کو رکے، پھر وہ کوریڈور بدلتا نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ سیڑھیاں تاریک تھیں، اوپر چلتی فائرنگ کی آوازیں اب مدھم ہونے لگی تھیں۔ بس اس کے بوٹس کی آواز گونج رہی تھی۔ سامنے ایک بڑا سا آہنی دروازہ تھا جس پر موٹا تالا لگا ہوا تھا۔ شمشیر نے ہینڈل گھمایا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے جبڑے بھینچے۔ پھر بندوق کے بٹ سے زوردار وار کیا۔ دڑام! تالا ہلا مگر ٹوٹا نہیں۔ شمشیر نے جیب سے چھوٹا سا میٹل ڈور نکالا اور لاک کھولنے لگا۔ اس کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ کچھ تو تھا وہاں، کچھ ایسا جو اس کے اندر عجیب اضطراب پیدا کر رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد کلک! تالا کھل گیا۔ شمشیر نے فوراً گن سیدھی کی اور دروازہ آہستہ سے دھیڑا۔ دروازہ کھلتے ہی سرد ہوا کا جھونکا اس سے ٹکرایا۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ چھت پر لٹکتا ایک ٹمٹماتا ہوا بلب ہلکی زرد روشنی پھیلا رہا تھا۔ اور پھر شمشیر کی نظر سامنے پڑی۔ ایک وجود زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، دونوں ہاتھ اوپر کی طرف بندھے ہوئے، پاؤں زنجیروں میں قید، جسم خون سے بھرا ہوا۔ چہرہ اتنا زخمی تھا کہ پہچاننا ناممکن تھا۔ منہ پر لگی ٹیپ آدھی کھلی ہوئی تھی اور وہ نیلی جھیل سی آنکھیں۔
جو کبھی غرور سے اٹھتی تھیں تو سامنے والے کا سر جھک جاتا تھا۔ آج نیند وہاں تھی، مگر پھر بھی ان میں ایسی وحشت تھی جیسے زخمی شیر زنجیروں میں قید ہو، مگر مرا نہ، شمشیر جیسے پتھر کا ہو گیا۔ ایک ہاتھ سے تقریباً گن چھوٹ گئی اس کے، وہ ایک سیکنڈ میں اسے پہچان گیا۔ کیسے نہ پہچانتا وہ شخص جس سے وہ نفرت کرتا تھا، شدید نفرت، جس کا نام سن کر اس کا خون کھول اٹھتا تھا، جس نے ایزل کے دل میں وہ جگہ بنائی تھی جہاں پہنچنے کے لیے شمشیر نے خود کو تباہ کر دیا تھا۔ اس کے لب پہ اختیار ہلے، شہزل۔ زنجیروں میں جکڑے وجود کی آنکھیں ہلکی سی اٹھیں اور ایک لمحے پورا بیسمنٹ خوفناک خاموشی میں ڈوب گیا۔ شمشیر ساکت کھڑا تھا۔ اس کی نظریں سامنے زنجیروں میں جکڑے وجود پر تھیں۔ شہزل، وہ زندہ تھا؟ نہ جانے کتنے لمحے وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر کچھ جاگا، نفرت، شدید نفرت، جلتی ہوئی نفرت۔ اس کا دل، اس کا عاشق وجود جو پاگلوں کی طرح چیخا تھا، چھوڑ دو اسے، یہی مرنے دو، یہی موقع ہے۔ وہ شخص جسے ایزل نے پہلی نظر میں دل دے دیا تھا، وہ شخص جس کا نام ایزل کی خاموشیوں میں زندہ تھا، وہ شخص جس کے مردہ ہونے کے باوجود شمشیر اس کے سائے سے لڑتا رہا تھا۔ آج اس کے سامنے بے بس پڑا تھا۔ شمشیر کی نظریں شہزل کے خون میں ڈوبے چہرے پر جم گئیں۔ اس کے سر سے بہتا خون گردن تک آ چکا تھا اور شمشیر کے ہونٹوں پر ہلکی سی ظالمانہ مسکراہٹ آ گئی۔ رقیق کو اس حال میں دیکھ کر اس کے اندر عجیب ٹھنڈک اتری تھی۔ کتنا عجیب ہے نا، وہ زیر لب بولا، جس شخص سے نفرت کرو اسے ٹوٹتا ہوا دیکھ کر سکون ملتا ہے۔ شہزل کے نیم مردہ حالت میں آنکھیں اٹھائیں، مگر بولنے کی سکت نہیں تھی۔ شمشیر چند قدم پیچھے ہٹا۔ اس کا دل اب بھی کہہ رہا تھا، چلے جاؤ، یہیں چھوڑ دو اسے، ایزل صرف تمہاری ہو جائے گی، بس ایک بار پڑھ لو اور سب ختم۔ شمشیر کی سانس بھاری ہوئی۔ تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے دلکش کا چہرہ آیا، وہ عورت جس نے اس پر اعتبار کیا تھا، جس نے اپنی جان کا ٹکڑا، اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دی تھی۔ پھر اسے وہ خبر یاد آئی تھی، دلکش ماں بننے والی تھی۔ شمشیر کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ یتیمی جانتا تھا، بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ باپ کے بغیر پڑھنے والی راتیں، اندر کھاتا کھلا، محبت مانگتی آنکھیں، وہ جانتا تھا۔ اس کا جبڑا بھینچا، پھر آخرکار وہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ لعنت ہے، وہ تلخی سے بڑبڑایا، میں اتنا بھی گرا ہوا نہیں ہوں۔ وہ آگے بڑھا، زنجیروں کے لاک کھولنے لگا، ایک ایک کر کے ہاتھ آزاد ہوئے، پھر پاؤں۔ شہزل کا وجود بے جان ہو کر نیچے گرنے لگا، مگر شمشیر نے اسے فوراً تھام لیا۔ اس کے بعد اس نے منہ پر لگی ٹیپ کھینچ کر اتاری۔ شہزل کے منہ سے ایک گہری ٹوٹی ہوئی سانس نکلی، جیسے مہینوں بعد نصیب ہوئی ہو۔ وہ درد سے کڑ رہا تھا، مگر پھر بھی آواز نہیں نکلی۔ شمشیر کندھے سے پکڑ کر اسے بٹھایا، چلو ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ شہزل نے بمشکل آنکھیں کھولیں، اس کی نیلی آنکھوں میں حیرت تھی۔ شاید وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے آزاد کرنے والا شمشیر ہے۔
مگر شمشیر نے نظریں چرا لی۔ وہ اس شخص کی آنکھوں میں زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شاذلی نے کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر فوراً لڑکھڑا گیا۔ اس کے ننگے پاؤں بری طرح زخمی تھے، چھالے پڑ چکے تھے، جسم جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ شمشیر نے جھنجھلا کر اسے سہارا دیا۔ میں نے کہا شوق بعد میں پورا کر لینا، ابھی چل سکتے ہو تو چلو۔ شاذلی نے بامشکل سر ہلایا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ بیسمنٹ سے نکلنے لگے اور اوپر اب بھی گولیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، دھماکے، چیخیں، فائرنگ۔ شمشیر دیواروں کے ساتھ ساتھ اسے لے کر چل رہا تھا۔ ایک گارڈ سامنے آیا مگر شمشیر نے فوراً اس کی گردن موڑ دی۔ شاذلی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ آخرکار وہ پچھلے دروازے تک پہنچ گئی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا ان سے ٹکرائی۔ شمشیر نے آس پاس دیکھا، پھر جلدی سے ایک بلیک وین کا دروازہ کھولا۔ اندر بیٹھو۔ شاذلی بامشکل وین میں چڑھا۔ شمشیر نے دروازہ بند کیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ وہیں کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، صرف دلکش کے لیے۔ اگلے ہی لمحے وہ پلٹ کر دوبارہ محل کے اندر داخل ہو گیا۔ شمشیر دوبارہ محل کے اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکا تھا۔ ہر طرف دھواں پھیلا ہوا تھا، دیواروں پر گولیوں کے نشان تھے، فرش خون سے رنگا ہوا تھا۔ چیخیں، فائرنگ اور دھماکے کی آوازیں مسلسل گونج رہی تھیں۔ شمشیر تیزی سے کوریڈور پار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں صرف ایک شخص کو ڈھونڈ رہی تھیں، گرین شیڈو۔ تبھی سامنے حرکت ہوئی۔ شمشیر کی نظریں سکڑیں۔ سامنے تبوک تھا اور اس کے ساتھ گرین شیڈو کا ایک ہاتھ دیوار پر تھا۔ وہ واضح طور پر کمزور لگ رہا تھا۔ دلکش کا عشق واقعی سے اندر سے توڑ چکا تھا۔ تبوک اسے سہارا دے کر باہر لے جا رہا تھا۔ جلدی، تبوک بے چینی سے بولا۔ بوس، ایجنٹس پورے محل میں پھیل چکے ہیں۔ شمشیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ گرین شیڈو اس کے دھار پر دونوں پلٹے۔ تبوک نے فوراً گن سیدھی کی۔ شمشیر دیوار کے پیچھے رول ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ بجلی کی طرح نکلا اور سیدھا تبوک پر حملہ کیا۔ دونوں زمین پر گرے۔ تبوک نے مکہ مارا مگر شمشیر اس کا ہاتھ موڑ کر اس کے منہ پر کونی دے ماری۔ خون چھلکا۔ تبوک غصے سے گھبرایا۔ شمشیر نے اس کے پیٹ پر گھونسا مارا۔ تبوک دیوار سے جا ٹکرایا مگر اگلے ہی لمحے اسے چاقو نکالا اور شمشیر پر جھپٹ پڑا۔ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ شمشیر نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا تاکہ چاقو اس کے جسم میں نہ گھسے۔ رگیں ابھر آئی تھیں۔ پھر اچانک شمشیر نے سر مار کر تبوک کی ناک توڑ دی۔ تبوک درد سے چیخا۔ تم واقعی ضدی ہو، بھاری آواز میں بولا۔ شمشیر نے جواب میں سیدھا مکہ اس کے چہرے پر مارا۔ گرین شیڈو لڑکھڑایا مگر فوراً پلٹ کر اس کے جبڑے پر وار کیا۔ دونوں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ مکے، لاتیں، خون، دونوں کا مقابلہ برابر کا تھا۔ شمشیر کا غصہ پاگل تھا، گرین شیڈو کی وحشت اس سے بھی زیادہ۔ شمشیر نے اسے دیوار سے دے مارا۔ یہ ایزل کے لیے تھا۔ پھر ایک اور مکہ۔
یہ اس کے خوف کے لیے۔ گرین شیڈو ہنسا، خون اس کے لبوں سے بہہ رہا تھا۔ محبت انسان کو واقعی پاگل کر دیتی ہے۔ تبھی پیچھے سے کسی بھاری چیز کا وار شمشیر کے سر پر ہوا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑایا۔ پیچھے تبوک کھڑا تھا، ہاتھ میں لوہے کی راڈ۔ چلو باس، اس نے زبردستی گرین شیڈو کو پکڑا، باہر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ گرین شیڈو ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس کی سرخ آنکھیں شمشیر پر جم گئیں، پھر ہلکا سا ہنسا۔ نیکسٹ ٹائم ایجنٹ۔ وہ دونوں نکل گئے۔ شمشیر نے خون آلود ہاتھ فرش پر رکھا، پھر غصے سے دھارا۔ وہ فوراً اٹھا اور ان کے پیچھے بھاگا، مگر تبھی کئی گارڈ سامنے آ گئے۔ فائرنگ شروع ہو گئی۔ شمشیر پاگلوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ ایک کو گولی ماری، دوسرے کی گن توڑی، تیسرے کو دیوار سے دے مارا، مگر تب تک گرین شیڈو جنگل کی طرف نکل چکا تھا۔ شمشیر کی اس کے پیچھے جنگل میں پہنچ گیا۔ چاروں طرف اندھیرا تھا۔ درختوں کے درمیان بھاگتے قدموں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ تبھی شمشیر نے سایہ دیکھا۔ اس نے فوراً گولی چلائی۔ گولی گرین شیڈو کے بازو کو چیرتی نکل گئی۔ گرین شیڈو لڑکھڑایا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے پلٹ کر گن سیدھی کر دی۔ شمشیر اس وقت ایک کار سے لڑ رہا تھا۔ دیکھ ہی نہ سکا کہ گرین شیڈو اس پر نشانہ لے چکا ہے۔ گولی چلی، مگر عین اسی لمحے کسی نے شمشیر کو زور سے دھکا دیا۔ شمشیر زمین پر گرا۔ گولی اسے بچاتے پیچھے درخت میں لگی۔ شمشیر نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا، پیچھے شیزل کھڑا تھا، زخمی، لہولہان، مگر ہاتھ میں گن تھامے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اب صرف خون تھا۔ وہ گرین شیڈو کو دیکھ رہا تھا، اس شخص کو جس نے اس کی دلکش کو دیکھا تھا، اسے چاہا تھا، اس کا نام اپنی گندی زبان پر لایا تھا۔ شیزل کے اندر کا درندہ جاگ چکا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ پاگلوں کی طرح گرین شیڈو کے پیچھے دوڑ پڑا۔ گرین شیڈو جنگل کے بیچ بھاگ رہا تھا۔ اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا، سانسیں بے ترتیب تھیں، مگر پھر بھی اس کی آنکھوں میں وہی پاگل پن زندہ تھا۔ اچانک اسے پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً رکا، آہستہ آہستہ پلٹا۔ وہ سامنے شیزل کھڑا تھا۔ لہولہان، زخمی، سانس پھولی ہوئی، اور اس کی نیلی آنکھوں میں اس وقت صرف ایک چیز تھی، قتل۔ گرین شیڈو کے لبوں پر آہستہ سے مسکراہٹ آئی تو آخرکار عاشق جاگ ہی گیا۔ شیزل کی مٹھی بھیج گئی۔ اپنی گندی زبان سے اس کا نام دوبارہ لیا نہ۔ اس کی آواز خطرناک حد تک پرسکون تھی۔ تو زبان کھینچ کر ہاتھ میں دے دوں گا۔
واقعی ہنس رہا تھا۔ دلکش نے جان بوجھ کر نام دہرایا، میرے دلکش۔ بس پھر شازل پاگل ہو گیا۔ وہ دھاڑتا ہوا گرین شیڈو پر جھپٹا، دونوں زور سے زمین پر گرے۔ شازل نے اس کے چہرے پر اتنے خطرناک مکے مارے کہ گرین شیڈو کا باز جبڑا سرخ ہو گیا۔ شازل نے اس کا ماس کھینچنے کی کوشش کی مگر گرین شیڈو اس کا ہاتھ جکڑ چکا تھا۔ دلکش شازل خان کی ہے۔ ایک اور مکہ صرف شازل خان کی۔ ایک اور، یہ حقیقت ہے۔ مگر گرین شیڈو نے غصے سے شازل کی گردن پکڑی اور اسے الٹ کر نیچے دبا لیا۔ حقیقت؟ وہ پاگلوں کی طرح ہنسا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم اسے چھوڑ گئے تھے۔ اس نے شازل کے پیٹ پر، زخمی پیٹ پر گھونسا مارا۔ شازل درد سے کڑ رہا تھا مگر اگلے ہی لمحے اس نے گرین شیڈو کا سر پکڑ کر درخت سے دے مارا۔ خون بہنے لگا۔ گرین شیڈو غصے سے بڑھا، وہ میری ہے، تمہاری اوقات نہیں اسے دیکھنے کی بھی۔ شازل دھاڑا، پھر وہ دونوں دوبارہ گتھم گتھا ہو گئے، جنگل میں درندوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ کوئی رحم نہیں، کوئی ہوش نہیں، بس نفرت۔ گرین شیڈو شازل کو مار دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ دلکش کا حقدار تھا اور شازل وہ اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑ سکتا تھا جس نے اس کی عورت کا نام اپنی وحشی خواہشوں میں لیا تھا۔ شازل نے زور سے گرین شیڈو کو لات ماری، وہ درخت سے جا ٹکرایا۔ شازل عورت اپنا نام وحشی خواہشوں میں لیا تھا۔ شازل نے زور سے گرین شیڈو کو لات ماری، وہ درخت سے جا ٹکرایا۔ شازل فوراً اس کے اوپر پہنچا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ سن لے، وہ خوفناک لہجے میں بولا، دلکش شازل خان صرف شازل خان کی، کوئی دوسرا مت اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ گرین شیڈو کی آنکھوں میں پاگل پن بڑھ گیا۔ پھر بھی وہ میری آخری سانس تک میرا جنون رہے گی۔ شازل نے غصے سے اس کے منہ پر مکہ مارا، مر جاؤ۔ دوسری طرف محل کے اندر بھی ابھی جنگ جاری، ہر طرف فائرنگ ہو رہی تھی۔ نیلم دو گارڈز کو شوٹ کرتی آگے بڑھی تھی کہ اچانک سے ٹکرا گئی۔ اوئے ہوئے میری نازک کمر! نیلم نے چونک کر دیکھا، سامنے گبی کھڑا تھا، سر پر ہیلمٹ الٹا پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں گن۔ چہرے پر ہمیشہ والی بکواس۔ تم؟ نیلم غصے سے بولی۔ گبی فوراً دل پر ہاتھ رکھ کر بولا، ہائے اللہ، آواز نرم رکھو ورنہ پہلے ہی گولیوں کے ماحول وچ ڈرا بیٹھا ہے۔ نیلم نے اسے گھور کر دیکھا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں؟ گبی نے فوراً سینہ چوڑا کیا، میں خفیہ ایجنٹ ہوں، بہت خطرناک دشمن مینوں دیکھ کے خود سرنڈر کر دیندے نے۔ تبھی ایک گولی اس کے کان کے پاس سے گزری۔ گبی چیخا، یا اللہ، نیلم جی بچاؤ! وہ فوراً نیلم کے پیچھے چھپ گیا۔ نیلم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم ابھی ڈینجرس کہہ رہے تھے خود کو؟ گبی نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ہاں تے ڈینجرس بندہ اپنی حفاظت پہلے کرتا ہے۔ نیلم نے ماتھا پکڑ لیا۔ تبھی دو گارڈ سامنے آ گئے۔ گبی فوراً نیچے بیٹھ گیا۔ پہلے ہی بتا دا، میں معصوم بچہ، انہیں گولی نہ مارنا۔ نیلم نے جھنجھلا کر دونوں گارڈز کو شوٹ کر دیا۔ گبی فوراً اٹھا اور حیرت سے بولا، ہائے، تسی تے واقعی خطرناک ہو، بندہ شادی تو پہلے 2 دفعہ سوچے۔ نیلم نے گن اس کی طرف کر دی۔ تیسری بار بکواس کی نا؟ گبی فوراً لبزی گیا، خاموش، مکمل خاموش، میں تے ویسے ہی شرمیلا انسان ہوں۔ نیلم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں گن تھی، آنکھیں ہر سمت گھوم رہی تھیں۔
وہ انتہائی احتیاط سے کوریڈور کراس کر رہی تھی جبکہ اطراف میں اب بھی فائرنگ کی آوازیں گونج رہی تھیں اور اس کے پیچھے گبی مسلسل بک بک کر رہا تھا۔ نیلم جی ایک گل دساں؟ نیلم نے بغیر پلٹے کہا۔ نہیں پر میں تے پھر بھی دساں گا، کبھی معصومیت سے بولا۔ تسی غصے وچ بڑے سوہنے لگدے ہو، مطلب بندہ مرنے تو پہلاں بھی کہے چلو کوئی گل نہیں، کم از کم آخری منظر حسین سی۔ نیلم نے پلٹ کر گھورا۔ خاموش رہو۔ گبی نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے۔ اوکے جی اوکے، پروفیشنل ماحول خراب نہیں کردا۔ 2 سیکنڈ خاموش رہا، پھر دوبارہ شروع ہو گیا۔ ویسے گل ہور، تسی جدوں گولی چلاندے ہو نا میرا دل کہندا ہے میں فوراً نقاب پڑھا لواں، ایسے خطرناک بیوی بندے نوں مفت وچ سیکیورٹی دے دیندی۔ نیلم نے جھنجھلا کر ایک اور کے سر پر گولی ماری۔ گبی چونکا۔ تم ہر وقت اتنا بولتے کیوں؟ کریکٹر سے باہر نکلو۔ گبی فوراً اس کے برابر میں آ کر سرگوشی کرنے لگا۔ کیونکہ خاموش لوگ خطرناک ہوندے نے تے میں بڑا معصوم انسان ہاں تے مینوں کریکٹر چوں نکلن دی بھی کوئی لوڑ نہیں۔ ہونے گرین شاٹ کسی بندے نے مینوں دیکھ لیا نا، پھر میں گیا کام تو، تبھی سامنے سے 3 گارڈ آ گئے۔ نیلم فوراً پوزیشن میں۔ گبی اس کے پیچھے چھپ گئی۔ لیڈیز فرسٹ۔ نیلم نے خشمگین نگاہ اس پر ڈال باہر نکلا۔ کیوں؟ میں تے ایموشنل سپورٹ دے رہا ہاں۔ نیلم نے یہ کہ بدیگر تینوں کو شوٹ کیا۔ گبی نے حیرت سے تالیاں بجائیں۔ واہ جی واہ، قسم تو تسی تے جان وک دی پھپھو لگدے ہو۔ نیلم اب واقعی تنگ آ چکی تھی۔ وہ اچانک رکی، پھر آہستہ آہستہ پلٹی۔ گبی ابھی بھی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ نیلم نے خطرناک سکون سے کہا، مسٹر فلیکس عرف گبی۔ گبی فوراً سیدھا ہو گیا۔ جی جی، پورا نام لے کے کیوں ڈرا رہے ہو؟ نیلم اس کے قریب آئی۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا میں کون ہوں۔ گبی کی مسکراہٹ ہلکی بڑھی۔ نیلم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے دھیمی مگر زہریلی آواز میں کہا، تو یہ سارا چھچوڑا پن، یہ فضول فلرٹنگ 1 سیکنڈ میں نکل جائے گی۔ گبی نے نکلی کھانسی کی۔ اینے بھی خطرناک نہیں ہو سکتے تسی۔ نیلم ہلکا سا جھکی۔ میرا شوہر؟ وہ رکی۔ تمہارا بھرتا بنا دے گا۔ تمہارا؟ گبی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ہیں؟ اور تو کچھ بول بھی نہیں، اور تم کچھ بول بھی نہیں سکو گی۔ گبی نے بے یقینی سے پلکیں جھپکیں۔ 1 منٹ، تمہارا شوہر موجود ہے؟ مطلب ریئل والا؟ سانس لیتا ہوا۔ نیلم نے سرد مسکراہٹ دی۔ بہت زندہ ہے۔ اوہ، گبی نے فوراً شرٹ سیدھی کی۔ پھر تے میں صرف پروفیشنل رسپیکٹ دے رہا سا، بندہ عزت دار خاندان تو ہے۔ نیلم نے تنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ابھی 5 منٹ پہلے نکاح کی بات کر رہے تھے۔ گبی نے فوراً ہاتھ جوڑ لیے۔ وہ جنگی ماحول سی، بندہ جذباتی ہو جاندا ہے۔ تبھی اچانک سامنے سے فائرنگ شروع ہوئی۔ گبی فوراً نیلم کے پیچھے چھپ گیا۔ ویسے جیجو جی نوں میری طرف تو سلام کہنا ہے، اے بھی کہنا میں بہت شریف ہاں۔ شہزاد کی سانسیں اب بھی بے ترتیب چل رہی، چہرہ خون سے بھرا تھا، ہونٹ پھٹے ہوئے تھے۔ سانس لیتے اس کے سینے میں درد کی لہریں اٹھ رہی مگر اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی آگ جل رہی تھی، دلکش۔ وہ بار بار
گرین شیڈو کے فرار ہوتے راستے کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے ابھی اٹھے گا، دوبارہ اس درندے کا گلا دبوچ لے گا۔ چیف نے اسے مضبوطی سے اپنے اظہار میں لیا ہوا تھا۔ برسوں بعد کھویا ہوا بیٹا مل گیا تھا، وہ اسے دوبارہ کھونا نہیں چاہتے تھے۔ ریلیکس شیزل، وہ بھاگ نہیں سکے گا، آج نہیں تو کل، مگر وہ ہمارے ہاتھ ضرور آئے گا۔ چیف کی بھاری آواز پر شیزل نے خون آلود نظریں ان پر جمائیں۔ اس کے جبڑے بھیجے ہوئے تھے۔ آپ نہیں جانتے اس نے کس کا نام لیا تھا، وہ دلکش کو۔ اس کی آواز نفرت سے کانپ گئی۔ وہ میری دلکش کا نام اپنی گندی زبان سے لے رہا تھا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ چیف کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ وہ جانتے تھے عشق میں جلتا مرد کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور تم مر جاتے تو؟ چیف نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری بیوی کس حال میں ہوگی؟ یہ سنتے ہی شیزل جیسے لمحے بھر کو ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی نمی اتری۔ اگلے ہی لمحے اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، جیسے اپنی کمزوری چھپانا چاہتا ہو۔ ادھر محل کے اندر بھی بارود کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ٹوٹی دیواریں، فرش پر بکھرا خون، زخمی گارڈ کے کرائے اور ایجنٹس کی بھاری سانسیں ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ نیلم اپنی گن لوڈ کرتی آگے بڑھی تھی کہ سامنے سے گبی دو گارڈز کو دھکا دیتا اس کے قریب آن ٹپکا۔ ہائے میری قاتل حسینہ! اس نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ قسم ہے تسی فائرنگ بھی اینی سٹائل نہ کردے ہو کہ بندہ گولی لگنے تو پہلا عاشق ہو جائے۔ نیلم نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ مسٹر فیلکس، اگر اگلی بار تم نے مجھے حسینہ کہا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اوہو! گبی فوراً بال پیچھے کرتا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ غصہ بھی تہاڈا ماشاءاللہ پورا پاکستانی ڈرامہ لگدا ہے۔ نیلم نے بیزاری سے آنکھیں گھمائیں اور آگے بڑھنے لگی، مگر گبی پھر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ویسے ایک گل دساں، جدوں تسی گولی چلاندے ہو نا میرا۔ نیلم نے بیزاری سے آنکھیں گھمائیں اور آگے بڑھنے لگی، مگر گبی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ویسے ایک گل دساں، جدوں تسی گولی چلائی ہو نا میرا دل کردا سی تے تسی میرے زخم دی پٹی کرو، میں تمہارے زخم پر نمک ڈالوں گی۔ اوئے ہائے، مطلب تعلق آگے تک جا چکا ہے۔ نیلم رک گئی۔
اور پہلی بات اس مضبوط انسان کو اتنا بے بس دیکھ رہے تھے۔ شاید تھکا ہوا سر دیوار سے ٹکا گیا۔ میں بس ایک بار اس کے سامنے ٹھیک ہو کر جانا چاہتا ہوں، ایسے نہیں کہ میرے زخم دیکھ کر ہر لمحہ ڈرتی رہے۔ چیف نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر چلو، میرے فلیٹ پر رہو گے کچھ دن، جگہ محفوظ ہے، کسی کو خبر نہیں وہاں کون آتا جاتا ہے۔ شہزادے نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلایا اور اٹھنے لگا، مگر جسم جواب دے گیا۔ قدم لڑکھڑائے تو چیف نے فوراً اسے تھام لیا۔ آرام سے میجر، ابھی تمہارا جسم جنگ لڑ کر آ رہا ہے۔ شہزادہ ہلکا سا مسکرایا۔ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی سر۔ اس کی نیلی آنکھوں میں سرد چمک ابھری۔ گرین شیڈو ابھی زندہ ہے۔ چیف کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ وہ پہلے ہی زیادہ خطرناک ہو چکا ہے۔ شکست کھایا ہوا درندہ زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ شہزادے کی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کو گرین شیڈو کا خون آلود چہرہ آیا اور پھر دلکش، بس دلکش۔ اس کا سانس بھاری ہو گیا۔ اس نے دلکش کا نام لیا تھا۔ وہ اچانک سرد لہجے میں بولا۔ چیف خاموش ہو گئے۔ اس گندے انسان نے میری بیوی کا نام اپنی زبان پر لیا۔ اس کی آواز میں اب وحشت اتر رہی تھی۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ چیف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چھوڑو گے بھی نہیں، مگر پہلے خود کو سنبھال لو۔ شہزادے نے آنکھیں بند کر لیں۔ دلکش کی ہنسی، اس کی آنکھیں، اس کا نام، ہر چیز اندر شور مچا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دونوں اس خفیہ میڈیکل یونٹ سے نکل آئے۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ چیف کی گاڑی سنسان سڑکوں پر دوڑ رہی تھی، جبکہ شہزادہ خاموش کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک چھوٹی سی تصویر نکالی دلکش کی۔ وہ تصویر کو ویسے دیکھ رہا تھا جیسے برسوں کا پیاسا پانی دیکھ لے۔ اس کی انگلیاں تصویر پر پھریں، بس تھوڑا سا اور، اس کے ہونٹ ہلے۔ پھر میں واپس آ جاؤں گا میری دلکش۔ چیف نے اسے دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے سامنے ہر جنگ چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ بلڈنگ کے باہر گاڑی آ کر رکی۔ رات کی تاریکی میں وہ بلند بالا بلڈنگ عجیب خاموشی اوڑے کھڑی تھی۔ چیف گاڑی سے اترے، جبکہ دوسری طرف شہزادہ بمشکل دروازہ کھولتا باہر آیا۔ پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، مگر خاموش تھا۔ چیف نے ایک نظر اس کی حالت دیکھی۔ وہ کر سکو گے؟ شہزادے نے ہلکا سا سر ہلایا۔ جی انکل۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے۔ لوبی سنسان تھی۔ چیف اسے سہارا دیتے لفٹ تک لے گئے۔ لفٹ بند ہوئی تو چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ شہزادہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ نیلی آنکھوں کے نیچے تھکن کے سائے واضح تھے۔ چیف نے اسے دیکھا۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ شہزادہ ہلکا سا مسکرایا۔ دل کو آرام مل جائے تو جسم خود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چیف جانتے تھے وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ لفٹ رک گئی۔ وہ دونوں باہر نکلے۔ چیف نے جیب سے کارڈ نکال کر فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی نرم زد روشنی نے استقبال کیا۔ فلیٹ سادہ مگر خوبصورت تھا، ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی۔ آؤ۔ چیف اسے اندر لاتے ایک کمرے کی طرف بڑھے۔ تم یہاں رہو گے۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ کمرہ کشادہ تھا، دیواروں پر ہلکے رنگ، ایک بڑی کھڑکی، سائڈ ٹیبل اور سامنے لکڑی کی بڑی الماری۔ چیف الماری کی طرف بڑھے۔ یہاں میرے اور میرے بیٹے کے کپڑے ہیں، دیکھ لو جو تمہیں ٹھیک لگے پہن لینا۔ فریش ہو جاؤ، میں کھانا منگواتا ہوں۔ وہ پلٹنے لگے کہ پیچھے سے مدھم آواز آئی، انکل۔ چیف کے قدم رک گئے۔ ان کے ہونٹوں پر بے اختیار
مسکراہٹ آئی۔ اس نے سر نہیں انکل کہا تھا۔ وہ بڑھے۔ بولو بیٹا۔ شاذر چند قدم بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اچانک وہ چیف کے قریب آیا اور انہیں گلے لگا لیا۔ چیف ایک لمحے کو ساکت رہ گئے۔ شاذر کی گرفت کمزور تھی مگر جذبات بہت مضبوط۔ آپ کا بہت شکریہ، اس کی بھاری آواز نکلی۔ جانتا ہوں میری غیر موجودگی میں آپ نے میرے اپنوں کو اکیلا نہیں چھوڑا ہوگا۔ چیف کی آنکھوں میں شفقت اتر آئی۔ انہوں نے آہستہ سے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ کیسے چھوڑ دیتا؟ تم اور تمہارے اپنے میرے بھی اپنے ہیں۔ شاذر کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ برسوں بعد شاید کسی بڑے کے سائے جیسا سکون محسوس ہوا تھا۔ چیف اس سے الگ ہوئے۔ فریش ہو جاؤ، میں کھانا آرڈر کرتا ہوں۔ وہ باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ شاذر چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے الماری کھولی، اندر ترتیب سے رکھے کپڑوں میں نظر ڈالی۔ چیف کے بیٹے کے کپڑے اس کے سائز کے نہیں تھے۔ شاذر کی باڈی مضبوط اور چوڑے کندھوں والی تھی۔ آخرکار اس نے چیف کی ایک سیاہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکال لیا۔ کپڑے ہاتھ میں لیتے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ویسے بھی وہ زیر لب بولا، چیف انکل کم بڑے بھائی زیادہ لگتے تھے۔ یہ شخص کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ وہ آہستہ قدموں سے واش روم کی طرف بڑھا۔ واش روم کا آئینہ اس کی حالت صاف دکھا رہا تھا۔ چہرے پر زخم، ہونٹ پھٹے ہوئے، کندھوں اور سینے پر نیل۔ وہ کچھ لمحے خود کو دیکھتا رہا۔ وہ اختیار دیوار سے ٹیک لگا گیا۔ دلکش۔ اس کے ہونٹوں سے نام سرگوشی بن کر نکلا۔ اس نے شدت سے اپنی بیوی کو سینے سے لگانے کا دل چاہا مگر ابھی نہیں۔ ابھی وہ صرف ایک زخمی عاشق تھا اور اسے اپنی محبت کے سامنے مکمل سلامت ہو کر جانا تھا۔ اپنی سیاہ ساڑی پہنے کھڑے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی وہ پورے دل سے شمشیر کے ساتھ رشتہ نبھائے۔ شاذر کو سوچے گی بھی نہیں مگر جانتی تھی شاذر جیسے شاذر کا زندہ ہونا اسے اندر سے بے چین کر رہا۔ وہ جتنا خود کو نارمل دکھاتا دل اتنا ہی بے قابو ہو رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، خاموشی سے ہیزل کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ ہیزل نے آئینے میں اسے دیکھا پھر ہلکا سا مسکرا کر پٹی۔ شمشیر کی نظریں اس سیاہ ساڑی پر جم چکی تھی، وہی ساڑی جو اس نے نکاح سے پہلے ہیزل کے لیے خود خریدی تھی۔ وہ چپکے سے الماری میں رکھوا دی تھی اور چند لمحے بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم نے، اس کی آواز دھیمی ہوئی، یہ پہن لی؟ ہیزل نے ہونٹ کاٹے۔ اچھی نہیں لگ رہی؟ اگلے ہی لمحے شمشیر نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا سیاہ بچہ، وہ اس کی ٹھوڑی پر ہونٹ رکھتے بولا۔
हेज़ल ने नाक सुखेरी। स्याह बच्चा, वो आईब्रोज उचकाए बिल्कुल इस लिबास में पूरी स्याह चुड़ैल लग रही हो मेरा बच्चा, जानबूझकर तंग करने वाले अंदाज में बोला। हेज़ल ने खफगी से उसके सीने पर हाथ मारा। ठीक है, बुरी लग रही हूँ तो अभी उतार देती हूँ साड़ी, वो अकड़ कर बोली। शमशेर की आंखों फौरन खतरनाक सी चमक। प्लीज़, वो बेताबी से बोला, बस मेरे सामने उतारना। हेज़ल का चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हो गया। शर्म नहीं आती आपको? शमशेर झुका। सामने इतनी हॉट ब्यूटी खड़ी हो तो कमबख्त शर्म भी खुदकुशी कर लेती है, वो कहते हुए अपना हाथ हेज़ल की पुश्त पर ले गया। उंगलियां उसकी डोरियों में उलझ गईं। हेज़ल के जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। शमशेर ने जानबूझकर डोरियां हल्की सी खींची। सीधे रहें, मैं तो टेढ़ा ही अच्छा लगता हूँ, वो फौरन बोला। हेज़ल ने होंठ दबा लिए ताकि हंसी न निकल जाए। अब पूछेंगे नहीं कि मैं इतना तैयार क्यों हुई हूँ? वो सुर्ख पड़ते हुए बोली। शमशेर ने बगैर एक लम्हा ज़ाया किए जवाब दिया। ऑफ कोर्स मेरे लिए तैयार हुए हो। वो अपनी परेशानी उसकी परेशानी से जोड़ता पूरे यकीन से बोला। जी नहीं, हेज़ल ने फ़ौरन उसका गरूर तोड़ा। मम्मी ने हमें डिनर पर बुलाया, वो हमें वहाँ जाना है। ये सुनते ही शमशेर का चेहरा बदमज़ा सा हो गया। मुझे तुम्हारे मैके नहीं जाना, वो मगर खतरनाक लहजे में बोला, बल्कि तुम्हारे अंदर जाना है। साथ ही उसकी हथेली हेज़ल के सीने से फिसलती नीचे तक गई। हेज़ल फ़ौरन उसका हाथ झटक गई। शमशेर बुरी तरह शर्माई। हमें जाना है, मम्मी ने बहुत मोहब्बत से बुलाया। शमशेर उसके मज़ीद करीब है। मैं भी तो मोहब्बत से बुला रहा हूँ, मदहोश सा बोला। हेज़ल ने होंठ भींचे कहा। शमशेर उसके कान के करीब झुका अपने अंदर। वो बेबाकी से बोला। हेज़ल ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। या अल्लाह! शमशेर ज़ोर से हंस पड़ा। फिर अचानक उसकी हंसी मद्धम हो गई। वो खामोशी से हेज़ल को देखने लगा। स्याह साड़ी, खुले बाल, शर्म से सुर्ख चेहरा। ये औरत वाकई उसकी कमज़ोरी बन चुकी थी। उसने आहिस्ता से हेज़ल के हाथ चेहरे से हटाए। पता है, उसकी आवाज़ बहुत नरम हो गई। मैं जब भी तुम्हें ऐसे देखता हूँ ना, दिल करता है दुनिया बंद कर दूँ, बस तुम रहो और मैं। हेज़ल ने धड़कते दिल के साथ उसे देखा। शमशेर की आंखों में इस वक्त अजीब सी शिद्दत थी। इश्क, खौफ और जुनून तीनों एक साथ। चलो ना, हेज़ल ने धीरे से कहा, वरना मम्मी नाराज़ हो जाएंगी। शमशेर ने लंबी सांस ली। फिर अचानक उसे कमर से उठा लिया। हेज़ल चौंक कर उसके गले से लिपटी। शमशेर खामोश। तीनों एक साथ। चलो ना, हेज़ल ने धीरे से कहा, वरना मम्मी नाराज़ हो जाएंगी। शमशेर लंबी सांस ली। फिर अचानक उसे कमर से उठा लिया। हेज़ल चौंक कर उसके गले से लिपटी। शमशेर खामोश। वो इसे बाहों में उठाए सोफे की तरफ बढ़ा। पहले 5 मिनट मेरे। हेज़ल ने घूर कर देखा। सिर्फ 5? उसके बाद अगर मैं काबू में रहा तो डिनर पर भी चलेंगे। शमशेर उसे बाहों में उठाए सोफे तक आया और नरमी से वहाँ लिटा गया। हेज़ल का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। स्याह साड़ी में लिपटा उसका वजूद खुद उसे भी अजनबी लग रहा था। शमशेर की नज़रें उस पर से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। वो उसके ऊपर झुका। हेज़ल ने फ़ौरन उसके सीने पर हाथ रख दिया। शमशेर, हमें जाना है। शमशेर ने बगैर जवाब दिए अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। एक एक बटन खुलता गया और हेज़ल की धड़कन बेतरतीब होती गई। फिर उसने शर्ट उतार कर साइड पर फेंक दी। हेज़ल ने नज़रें चुरा ली। नज़र क्यों चुरा रही हो? वो हल्के भरे लहजे में बोला, क्योंकि आप ऐसे मत देखा करें। शमशेर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। और तुम ऐसे मत तैयार हुआ करो।
وہ اس کے مزید قریب آیا۔ ایزل کی سانس اٹک گئی۔ شمشیر جانتا تھا ہر چھوٹی حرکت اسے بے حال کر رہا ہے۔ اس نے آہستہ سے ایزل کے کندھے پر گرے ساڑی کے پلو کو پیچھے کیا۔ ایزل فوراً سمٹی۔ شمشیر اس کی آواز میں جھجک تھی۔ شمشیر چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بہت نرمی سے اس کے کندھے پر ہونٹ رکھ دیے۔ اس کے ہونٹ کنڈے سے ہوتے گردن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اپنی زبان اتنی خوبصورت کیوں ہو تم؟ وہ مدھم لہجے میں بولا۔ ایزل نے آنکھیں موند لیں۔ شمشیر کی انگلیاں اس کے بازو سے پھسلتی نیچے تک گئیں۔ اس کے لمس میں شدت تھی، مگر آج اس شدت میں عجیب سا سکون بھی شامل تھا، جیسے وہ جنگوں، خون، خوف سے بھاگ کر صرف اسی عورت میں پناہ ڈھونڈتا ہو۔ پتہ ہے، اس کے کان کے قریب جھکا۔ جب تم میرے سامنے ایسے ہوتی ہو نا، دل کرتا ہے وقت روک دوں۔ ایزل نے دھڑکتے دل کے ساتھ مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ ہر بات اتنی خطرناک کیوں بولتے ہیں؟ شمشیر ہنس پڑا۔ کیونکہ میں خود خطرناک ہوں بچہ۔ وہ اس کی ناک سے اپنی ناک رگڑتا بولا۔ ایزل کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ شمشیر نے وہ مسکراہٹ دیکھی تو چند لمحے بس دیکھتا رہ گیا، پھر اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر رکھ دیا۔ محسوس کرو۔ ایزل نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ یہ اس کی آواز بھاری ہوئی۔ یہ دل صرف تمہارے لیے ایسے دھڑکتا ہے۔ ایزل کی آنکھوں میں نمی سی اتری۔ شمشیر نے فوراً اس کی پیشانی چوم لی۔ اب ایسے مت دیکھو، ورنہ واقعی ڈنر کینسل کر دوں گا۔ ایزل فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ نہیں، ہم جائیں گے۔ شمشیر نے آنکھیں تنگ کی۔ تمہیں اپنے میکے جانے کا مجھ سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں ممی ہیں اور یہاں شوہر روز ملتے ہیں۔ شمشیر فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ غلط، ایسا شوہر ایزل زور سے ہنسی تو وہ بے قابو ہوتا اس کی ہنسی دبا گیا۔ وہ بے تابی سے مگر لمس میں نرمی تھی، شدت تھی۔ ایزل کے ہاتھ شمشیر پہ کندھوں پر تھے۔ شمشیر اس کا لمس محسوس کرتا بے قابو ہو چکا تھا۔ ایزل کے ہونٹ چھوڑتا اس کے ساڑی کے بل کھولنے لگا۔ ایزل کانپ گئی۔ شمشیر وہ گھبرا گئی، جبکہ شمشیر اس کی ساڑی ڈھیلی کر چکا تھا۔ پساڑوں کے پلو کے ساتھ ایزل کانپ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ شخص اس کی نہیں سنے گا، جبکہ شمشیر آج کی ایپیسوڈ جو ہے کیسی لگے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ لانگ ایپیسوڈ ہے اور آپ کے اچھے رسپانس پر میرا بھی دل کرتا ہے ایپیسوڈ دوں۔ پچھلے دونوں ایپیسوڈز پر آپ لوگوں نے بہت اچھا رسپانس دیا، اس سے میں بھی اب ریگولر ہونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو جتنا بھی ہو سکے اچھا رسپانس دیا کریں، اپنی رائے دیا کریں کمنٹ میں۔ جسٹ یہ نہ لکھا کریں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کمنٹ اسٹوری کے بارے میں اپنی رائے دیں، اگر کوئی اچھی لگ رہی ہے، بری لگ رہی ہے، جیسے بھی لگ رہی ہے۔ پازیٹیو وے میں آپ لوگ جو ہے تنقید بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ناول کیسا جا رہا ہے اور شہزل کی انٹری کیسی لگی یہ بھی لازمی بتائیے گا۔ اتنا آپ لوگ کہہ رہے تھے شہزل کو نہیں مارنا چاہتے، تو شہزل زندہ ہے۔ اب آپ کی پسند جو آپ لوگ چاہتے تھے وہ ہو گیا ہے، تو اب میں بھی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اچھا رسپانس دیں گے ایپیسوڈ پر۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں شہزل کے چاہنے والے کتنے کے ہیں، تو مجھے لازمی بتائیے گا کہ یہ ٹویسٹ آپ لوگوں کو کیسا لگا اور شہزل اور دلکش کی ملاقات کیسی ہونی چاہیے۔
یہ بھی لازمی بتائیے گا۔ چلتے ہیں نہیں، چلتے نہیں ابھی تو، یس جا رہے ہیں۔ ایپیسوڈ پر لائک کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ خدا حافظ، بائے بائے۔